آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں کہانی بتانے لگی ہوں جس نے اپنی زندگی میں مسکرانا 25 برس کی عمر میں سیکھا، جس کا نام ہے نور، جو مجھے تقریباً 2 سال پہلے ملی تھی۔ آج نور 26 سال 8 ماہ کی ہے۔ نور نے اپنی زندگی میں بہت ساری محرومیوں کا سامنا کیا، مگر کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا۔ نور کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوتی ہے۔ نور کی والدہ ایک ان پڑھ خاتون ہیں۔ ان کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی گئی تھی۔ نور کے ابو بھی ان پڑھ شخص تھے اور روزگار کے لیے کسی دوسرے ملک چلے گئے۔ نور کے ابو کے باہر جانے کے بعد اس کی امی کی دوستی ایک ایسی خاتون سے ہو گئی جو کافی ماڈرن تھی۔ نور کی والدہ کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح ناشتہ تیار کرتی، بچوں کو جگا کر ناشتہ کرواتی، تیار کر کے اسکول بھیج کر اپنے دوست کے یہاں چلی جاتی۔ جیسے ہی بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہوتا، گھر آ جاتی اور پھر سے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی اور آتے ہی چینج کرواتی۔ کھانا دینے کے بعد گھر کا چھوٹا موٹا کام نپٹا کر دوبارہ ساتھ والے گھر چلی جاتی۔ نور گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے بھائی اسکول سے آتے ہی باہر نکل جاتے، گاؤں کے تالاب پر دوستوں کے ساتھ جا کر مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہو جاتے۔ نور گھر میں ہی اکیلی اکثر ہوا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ نور بھی اپنی امی کے ہمراہ ان کے گھر جانے لگی۔ نور بہت خوش تھی کہ آنٹی اسے کافی پیار کرتی ہے۔ فرح آنٹی کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ خاصی خوبصورت، لمبے قد اور براؤن بالوں والی سڈول خاتون تھی جو اپنی خوبصورتی اور میٹھے لہجے سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتی تھی۔ اسی طرح نور کی امی کی وجہ سے نور کا کافی آنا جانا ہو گیا۔ نور بھی خوش تھی کہ اسے 2 بھائی مل گئے جن سے وہ کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس وقت نور 7 سال کی تھی اور فرح آنٹی کے دونوں بیٹے جوان تھے، ایک شمس اور دوسرا شکیل۔ شکیل 22 برس کا نوجوان تھا جو بالکل اپنی موم کی طرح سڈول اور خوبصورت تھا۔ شکیل کے بڑے بھائی کا نام شمس تھا جو 25 برس کا گندمی رنگت والا نوجوان تھا۔ دونوں بیٹے ماں کی طرح اچھے اخلاق والے اور دوسروں کو اپنی باتوں کی مٹھاس سے اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ ہوا یوں کہ فرح آنٹی نے آہستہ آہستہ نور کی امی، جو سادہ لوحو خاتون تھی، اپنی باتوں میں لے لیا اور اپنا مطلب نکالنا شروع کر دیا۔ نور جو گھر میں کسی کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے فرح آنٹی کے یہاں چلی جاتی تھی، سارا دن اسکول کے علاوہ شکیل اور شمس بھائی کے ساتھ گزار دیتی تھی۔ نور کا ایک بھائی کچھ عرصے بعد نور کی والد کے ساتھ سعودیہ چلا گیا۔ نور کی امی نگہت اپنے شوہر کی کمائی فرحہ پر دوستی کے چکر میں لٹاتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی معصوم سی نور پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ اکثر نور سنڈے کو سارا دن شکیل بھائی اور شمس بھائی کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ ان کی بڑی بہن کے ساتھ اکثر فلمیں دیکھتی تھی جو سنڈے کو لگتی تھی۔ سمینا بھی سفید رنگت اور فرح آنٹی کی طرح براؤن بالوں والی انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس نے پسند کی منگنی کروا رکھی تھی اور جلد ہی شادی ہونے والی تھی۔ فرحہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ نگہت کے شوہر نے پیسے بھیجے ہیں، فرحہ نے کہا کہ کچھ پیسے ڈلوا دو، ڈی وی ڈی مل کر لیتے ہیں۔ اس وقت گاؤں میں بہت کم لوگوں کے یہاں ٹی وی یا ڈی وی ڈی وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ نگہت نے آتے ہی سب سے پہلے 5,000 فرحہ کو دیا اور اگلے ہی دن ڈی وی ڈی آ گئی۔ اس طرح سب روز بیٹھ کر کوئی نہ کوئی فلم دیکھتے تھے۔ نور کے والد سعودیہ سے 2 ماہ کی چھٹی پر آئے تو نگہت کا فرحہ کے یہاں آنا جانا کم ہو گیا۔ نور البتہ اکثر چلی جایا کرتی تھی۔ نور کا تیسری جماعت کا رزلٹ آیا تو نگہت کو اسکول جا کر کافی باتیں سننی پڑی کہ آپ کی بیٹی اس دفعہ فیل ہو گئی ہے۔ تمام ٹیچرز کا کہنا تھا کہ یہ وہ بچی لگتی ہی نہیں جو خاصی ذمہ دار تھی، کیونکہ اب اکثر اسکول سے ابسینس ہوا کرتی تھی۔ البتہ نگہت نے معذرت کی کہ آئندہ شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس دفعہ اگلی کلاس میں بیٹھنے دیں۔ کچھ دن کے بعد فرح کے گھر سے شادی کا کارڈ آ گیا جس پر نور کے ابو جانے پر رضامند نہ تھے۔ نگہت کے کافی اصرار کرنے پر وہ مان گئے۔ ڈھولکی پر بھی پیغام آتے رہے مگر نور کے ابو رضامند نہ ہوتے، جس وجہ سے نور بھی نہ جاتی۔ نور کی امی صبح صبح نور کو آواز دے رہی تھی کہ اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نور اپنی بکھری زلفوں سے اپنی امی کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آج بھی اسکول جانا ہوگا؟ آج تو آپی سمینا کی مہندی ہے، اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔
نگہت نے ڈانٹا کہ پہلے ہی فیل ہو تیسری جماعت سے کیا آئندہ بھی فیل ہو کر ماں کی عزت کروانی ہے اسکول میں؟ نور سیاہ بکھرے بالوں کے ساتھ اٹھ گئی، دانت برش کر کے تیار ہو گئی، امی سے بال بنوا ناشتہ کر کے اسکول روانہ ہو گئی۔ شام کو نگہت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ فرحہ کے گھر چلی گئی۔ اقبال صاحب کہیں سے آواز گونجی۔ نور کے ابو نے پلٹ کر دیکھا تو سمینہ کے چچا جان تھے، جو فرحہ کے دیور تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، البتہ کھانا پکانا الگ الگ تھا۔ سلام، کیا حال احوال اور کام کا پوچھا کہ باہر کیسے چل رہا ہے۔ باتیں جاری تھی کہ فرحہ آنٹی آ گئی اور اپنی باتوں میں اقبال کو لے لیا، نگہت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ کہا کہ صبح بارات آئی ہے مگر سمینہ کے ابو نے پیسے نہیں بھیجے، آپ کہیں سے بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے 1,00,000 دے، اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ نگہت نے کہا پریشان نہ ہو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ نگہت اور اقبال کھانے سے فارغ ہو کر گھر آ گئے۔ نور وہاں ہی رہے گی کہ کچھ دیر بعد بھائی شکیل کے ساتھ آ جاؤں گی۔ اقبال نے گھر آتے ہی نگہت کو ڈانٹا کہ میں پہلے ہی واقف تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی لالچی ہے۔ البتہ کچھ دیر بحث چلتی رہی۔ آخرکار اقبال 50,000 روپے دینے پر رضامند ہو گئے۔ الماری سے پیسے نکال کر اقبال دینے چلے گیا اور نور کو بھی گھر واپس لے آیا۔ گھر آ کر نور کو ڈانٹ بھی پڑی کہ ان کے گھر جانا کم کر دو۔ نور اپنے ابو کے سامنے چپ چاپ کھڑی سر ہاں میں ہلا گئی۔ سمینہ کی بارات کافی ہلا گلا کیا گیا۔ اگلے دن ولیمے میں اقبال کی منع کرنے پر نگہت گھر رہی۔ کچھ دنوں بعد اقبال کی سعودیہ کی ٹکٹ بک ہو گئی۔ نور اب اسکول جاتی، گھر آ کے چینج کرتی، کھانا کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ اب نور کے اسکول سے بھی اچھے رپورٹ آنا شروع ہو گئے۔ نور نے قریب ہی ایک باجی کے پاس ٹیوشن لے لیا۔ اس طرح مصروف ہو گئی۔ نور ایک صبح سو رہی تھی کہ اس کو اپنے بالوں میں کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ایک آواز سنائی دی جو کہ یوں تھی، میری پارو اٹھ جاؤ۔ نور نے جیسے ہی ننھی آنکھیں کھولی، سامنے اقبال صاحب کو پایا جو نہایت پیار سے نور کو جگا رہے تھے۔ نور جو کہ نہایت خوبصورت، سفید رنگت اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی امی ابو کی لاڈلی تھی۔ نگہت اور اقبال دونوں کو نور دل و جان سے عزیز تھی۔ نور نے آنکھیں کھول کر ابو کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی چھوڑنے جاؤں گی؟ اقبال نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس طرح نور کے ساتھ ساتھ نگہت بھی اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ پر گئی، جو گھر سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اقبال کو گئے ہوئے 1 ہفتہ مشکل سے ہوا تھا کہ فرحہ نگہت کے گھر آئی اور شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ اب تو تم آتی ہی نہیں، پیسوں کی بات ہے تو جلدی ہی شمس کے پاپا کے آتے ہی واپس کر دوں گی۔ نگہت نے کہا پیسوں کی بات نہیں، بس گھر کے کاموں میں دن کا پتہ نہیں چلتا، کیسے گزر جاتا ہے۔ فرحہ چڑھ کر بولی کہ نئے کام تو نہیں کرتی، پہلے بھی کرتی تھی۔ اس کو کیا بتاتی کہ اقبال نے منع کیا ہے۔ آخرکار نگہت جانتی تھی اس کو منانے کا طریقہ اور کچن میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے میں بریانی تیار کر کے فرحہ کے آگے رکھی اور ساتھ کباب فرائی کیے۔ ابھی کھانا شروع ہوا کہ نور اسکول سے آ گئی۔ آتے ہی سلام کیا۔ فرحہ نے گلے لگا کر رخسار اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ نگہت سے کہا بریانی بنائی ہے، منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ نور 5 منٹ میں چینج کر کے آ گئی۔ فرحہ نے پوچھا گھر کیوں نہیں آتی؟ نور نے خاموشی سے ایک نگاہ نگہت پہ ڈالی اور کچھ نہ بولی۔ فرحہ نے کہا ماما نے منع کیا۔ نور ہنس کر کہا ہاں میں سر ہلا گئی۔ نگہت دانت پیس کر رہ گئی۔ نور تو 8 سال کی معصوم بچی تھی، جھوٹ بھی نہ بول سکی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ معصوم سی پھول جیسی بچی کن کن حالات سے گزریں گی اور جھوٹ میں فنکار بن جائیں گی اور اس قدر پتھر دل ہو جائیں گی کہ مسکراہٹ جیسے نام سے انجان ہو جائیں گی۔ البتہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ فرحہ نے نگہت جیسی سادہ لو عورت کو اپنی باتوں میں لے لیا اور پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ روز کا آنا جانا۔ نور بھی آہستہ آہستہ اپنی امی کے پیچھے ان کے گھر جانا شروع ہو گئی اور یوں ہی سلسلہ جاری رہا۔ 2 سال قبل عائشہ کی ملاقات نور سے ہوئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عائشہ جس جگہ جاب کر رہی تھی، نور وہاں نئی آئی تھی۔
عائشہ دفتر میں سیکنڈ فلور پہ ہوا کرتی تھی اور نور فرسٹ فلور میں ٹریننگ پر تھی۔ اکثر سر عائشہ کے پاس بھیج دیتے کہ وہ آپ کی سینئر ہے، ان سے جا کر اپنے کام کے بارے میں ڈسکس کر لو۔ نور اکثر اس طرح اوپر چلی جاتی اور کام کے بارے میں ڈسکس کرتی اور واپس آ کر ریسپشنسٹ سنبھال لیتی۔ پورے دفتر میں صرف 3 لڑکیاں تھیں، باقی تمام میل پرسن تھے۔ عائشہ نے پی ٹی سی ایل سے کام کر کے کالج کے لیے نور کو لنچ کے لیے اوپر والے پورشن میں بلا لیتی تھی۔ عائشہ نے کافی دفعہ کوشش کی کہ نور سے باتیں کرنے کی، مگر نور ہوں ہاں کے علاوہ زیادہ بات نہ کرتی۔ یہ کام کے سلسلے میں یس میڈم، اوکے میڈم کہہ دیتی تھی۔ کچھ روز ایسے ہی گزر گئے۔ ایک روز کام کے سلسلے میں عائشہ کو نور راستے میں نظر آئی، گاڑی روک کر سلام کیا اور اس کی امی سے بھی ملی۔ عائشہ جہاں جا رہی تھی اسی طرف نور اپنی امی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ عائشہ نے لفٹ کا کہا مگر نور نے میڈم تھینک یو، اب نزدیک ہی مارکیٹ ہے، چلے جائیں گے۔ میرے اصرار کرنے پر نگہت آنٹی نے حامی بھری اور ہم اپنے راستے کو ہو لیے۔ میں نے باتوں باتوں میں نگہت آنٹی سے پوچھا، آپ کی بیٹی نور زیادہ نہیں بولتی یا پھر آفس میں ہی چپ رہتی ہے؟ نگہت نے کہا، بس یہ شروع سے ہی ایسی ہی بولتی، ذرا کم ہی ہے، شرمیلی بچی ہے۔ میرے بس اس کو اپنے کام اور پڑھائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، گھر میں بھی کم ہی بولتی ہے۔ اس طرح 10 منٹ سے پہلے ہم مارکیٹ کے سامنے آ گئے۔ ان کو اتارنے کے بعد عائشہ اپنے راستے کو چل دی۔ دفتر میں ایک دن تمام اسٹاف نے اکٹھے بیٹھ کر باہر سے کچھ نہ کچھ آرڈر کیا اور لنچ کیا۔ سب ہنس رہے تھے، اپنی کوئی نہ کوئی بات کر رہا تھا، مگر نور نے خاموشی سے کھانا کھایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عائشہ نے اس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اس سے ایک دن بات کر کے رہوں گی، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ اتنی اچھی نوکری کر رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اس کے باوجود ایک سیکنڈ کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ اس کی امی سے ملے پتہ چلا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی کافی اچھا ہے، شاپنگ کرنے کے لیے کافی اچھی جگہ اس دن گئے۔ تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نور کو کسی سے سروکار نہیں، نہ کسی بھی بات میں انٹرسٹ لیتی ہے، نہ کبھی مسکراتی ہے، نہ کبھی موبائل پر فارغ وقت میں بے جا لگی رہتی ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے چلے گئے۔ عائشہ بہانے بہانے سے نور کو اوپر بلا لیتی، اکثر اکٹھی بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ عائشہ ہی زیادہ باتیں کرتی تھی، نور تو بس چپ سی رہتی جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ ایک رات عائشہ اپنی امی ملائکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ایسی ایک لڑکی نیو آئی ہے آفس میں، اچھی پوسٹ پر مجھ سے البتہ نچلے درجہ کی ہے، اور سارا کچھ اپنی موم سے ڈسکس کیا۔ ماں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی پیار ویار کا چکر ہو، لڑکا دھوکہ دے گیا ہو۔ عائشہ کو لگا اس کی مام ایسے اس لیے کہہ رہی ہے، ہمارے سوسائٹی میں لڑکیوں کا بریک اپ ہو تو وہ کچھ ٹائم کے لیے اس طرح کی سچویشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال عائشہ اور نور کی آہستہ آہستہ دوستی کافی بڑھ گئی۔ اب نور میڈم کے ساتھ روز باتیں کر لیتی تھی مگر کبھی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کیا۔ ایک دن ہمت کر کے عائشہ نے خود ہی پوچھ لیا، تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو نور؟ نور نے کچھ خاص جواب نہ دیا، بس اتنا ہی کہہ سکی کہ یوں ہی۔ عائشہ کو اپنی مام والی بات ابھی بھی یاد تھی کہ اور کہہ دیا کہ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ نور نے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا، شیور میم۔ عائشہ نے کہا کہ کہیں آپ کسی سے محبت میں دھوکہ تو نہیں کھا بیٹھی؟ ابھی یہ بات منہ سے نکلی ہی تھی کہ نور کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نور کی آنکھوں میں موتی جیسے بے رنگ آنسو چمکنے لگے۔ عائشہ نے نور کے آنسو دیکھتے ہوئے معذرت کی، اگر برا لگا تو؟ نور نے آنسو روکتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے میں کسی سے محبت کر سکتی ہوں؟ آپ محبت کی بات کرتی ہیں، مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی ہے۔ اور اس طرح نور کو عائشہ نے پہلی دفعہ بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی نور کی بات جاری تھی کہ لنچ بریک کا ٹائم ختم ہو گیا۔ دروازے پر آواز آئی، میم may I come in؟ میڈم ایک نوجوان یونیفارم میں کھڑا نور کو مخاطب کر رہا تھا کہ میڈم سر نے آپ کے لیے فائل بھیجی ہے۔ اس کیس کو دیکھ کر سر کے پاس آئے۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا، کھڑے ہو کر فائل کو تھام لیا اور روم سے باہر نکل کر نیچے آ گئی۔ عائشہ جو کہ شرمندہ سے بیٹھی سوچنے لگی،
میں سینئر ہوں لیکن مجھے حق نہیں میں کسی کی پرسنل لائف کو یوں ورکنگ ایریا میں بیٹھ کر ڈسکس کروں۔ اس بات کے بعد نور نے میڈم کے پاس آنا کافی کم کر دیا اور کام کے سلسلے میں آیا کرتی تھی۔ عائشہ نے معذرت بھی کی مگر نور نے اٹس اوکے کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ عائشہ ایک رات لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہی تھی کہ نور کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ جس وجہ سے یہ اتنی تلخ ہو گئی ہے۔ مسکراہٹ نام کی کوئی شے اس کی زندگی میں نہیں۔ شاید عائشہ خدا کی طرف سے نور کے لیے ایک ایسی لڑکی بن کر آئی جو اس کے دکھ اور تکلیف کو بانٹتی۔ جو ہی اسکرین کو نیچے کیا، موبائل کو ہاتھ میں لیا اور ٹائم دیکھا جو کہ 10 کا ہو چکا تھا، نور کا نمبر نکالا اور کال ملا دی اور کہا کہ کل اتوار ہے، کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ نور نے حیرانگی سے آنکھیں سکڑ کر جی میں جواب دیا اور گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ اگلی صبح نور فجر کی نماز ادا کر کے بالکنی میں جھولے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی جب کمرے سے کسی کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو نگہت تھی جو نور کے لیے چائے کا کپ لے کر آئی۔ یوں ہی ہر صبح نگہت اور نور چائے پیتی تھی، البتہ نگہت ساتھ میں کیک یا بسکٹ بھی لیتی تھی۔ جب سے گھر والے گاؤں چھوڑ کر شہر آئے تب سے دونوں ماں بیٹی فارغ وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اکثر فجر کے بعد کا ٹائم ہی ہوتا ہے جب چائے کھٹی پیتی تھی۔ نور نے امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج میڈم عائشہ گھر میں آئیں گی۔ ماں حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہا، وہی جس نے لفٹ دی اور آفس میں تمہاری میڈم بھی ہے؟ نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ خیریت سے آ رہی ہے؟ نگہت نے پوچھا۔ نور نے کہا، مجھے خود نہیں پتہ، رات کو کال کی اور کہا کل آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ پھر کیا بناؤں کھانے میں؟ نگہت نے پوچھا۔ کچھ بھی، نور نے کہا۔ اس کے بعد نگہت اقبال کے پاس چلی گئی جو ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ نور نے امی کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ نگہت ناشتے کے بعد اپنی بہو کو بتا رہی تھی کہ آج نور کی میڈم ہمارے گھر آ رہی ہے، کھانے کی تیاری تم دیکھ لینا، کھانے میں میٹھی ڈش لازمی کر لینا، پہلی دفعہ آ رہی ہے۔ اچھی خاطر تواضع ہو، کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی نور کی بھابھی بھی کچن میں چلی گئی اور کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ نور کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کے موبائل پر کال آئی، پھر ایک SMS بس چھوڑا گیا تھا۔ اٹھ کر بال سمیٹ کر الماری سے سوٹ نکالا، نہانے کے لیے چلی گئی۔ گیلے بالوں کے ساتھ جب ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو 3:20 ہو گئے تھے۔ نور نے SMS دیکھا اور بالوں کو ڈرائر کے ساتھ جلدی جلدی خشک کرنے لگی۔ ابھی بال خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ باہر سے آواز آئی کہ باہر آ جاؤ، مہمان آ گئے۔ نور نے بالوں کو خشک کر کے جوڑے میں سیٹ کیا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ جی جی ضرور۔ پہلی دفعہ عائشہ نے نور کو بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا۔ نور ایک سفید رنگت والی سیاہ بالوں والی باربی ڈال لگ رہی تھی جس نے بلیک کلر کی لانگ فراک پہن رکھی تھی، کانوں میں خوبصورت گولڈ کی بالیاں پہن رکھی تھی۔ گلے ملنے کے بعد ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ عائشہ نے خود ہی کہا، آپ سوچ رہی ہوں گی میں یہاں کیسے؟ اصل میں اس دن کے بعد میں نے اپنے رویے پر شرمندہ تھی اور آپ سے بات نہ کر پائی۔ آپ بھی ذرا اکھڑی اکھڑی سی لگی تھی۔ میں جانتی ہوں میرا یوں آپ کے گھر آنا کوئی اچھی بات تو نہیں، مگر اصل میں آپ کو یوں بے چین دیکھ کر میں بے چین ہو گئی۔ تب سے بات کر کے پوچھوں، وہ الفاظ جو اس دن تم نے کہا، مردوں سے سخت نفرت، اور کیا وجہ ہے کہ غیر؟ ابھی عائشہ بول ہی رہی تھی کہ نگہت کمرے میں آ گئی اور کھانے کے لیے دونوں کو باہر لے گئی۔ کھانے کے میز پر عائشہ کا نور سے یوں بے تکلف ہونا اچھا لگا کہ نور کی بھی کوئی دوست بن گئی۔ نگہت نے کھانے کے دوران چھائی ہوئی خاموشی کو توڑا اور کہا کہ اچھا ہے کہ تم دونوں دوست بن گئی۔ ساتھ ہی نور نے کہا، نہیں امی، یہ میری میڈم ہے، ہم دوست نہیں۔ عائشہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیوں نہیں نور؟ نور خاموش ہو گئی اور عائشہ نے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ اگلے ہفتے میری شادی ہے، آپ سب بھی ضرور آئیے گا۔ میں نور کو انوائٹ کرنے آئی ہوں۔ نگہت نے خوش ہو کر مبارکباد دی اور ہاں میں سر ہلایا کہ ضرور آئیں گے۔ کھانے کے بعد نور کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد نگہت چائے لے کر آئی۔ عائشہ نے کہا، نہیں میں چلتی ہوں۔ نگہت نے اصرار کیا اور روک کر کہا، چائے پی کر جانا۔ چائے کے بعد نور عائشہ کو بالکنی میں لے آئی
اور عائشہ نے دوبارہ بات شروع کیا۔ نور کو کہا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ نور خاموشی سے چائے کی سپ لیتی رہی۔ کب مغرب کا وقت ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ اذان کی آواز آتے ہی نور نے کہا، میں نماز پڑھ لوں؟ عائشہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ یوں ہی دونوں میں کب اتنی دوستی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد نور نے کہا، میں اس بات پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے دوستی کا قدم میری طرف بڑھایا، میں بھی آپ کو دوست مان لیتی ہوں، مگر پہلے آپ وعدہ کرو کبھی بھی مجھ سے میرے ماضی کا نہ پوچھیں گی۔ عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے، کہہ کر بات ختم کی۔ کافی دن یوں ہی دونوں آفس میں فارغ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتی اور ہنسی مذاق بھی ہو جاتا۔ نور عائشہ سے پوچھتی کہ تم نے کہا تھا ایک ہفتے میں شادی، تو آفس کیوں آ رہی ہو؟ اور کون سے ہفتے میں؟ ہفتے کو شروع ہوئے 5 دن تو گزر گئے۔ یاد آنے پر نور نے پوچھا۔ عائشہ نے ہنس کر آنکھ مارتے ہوئے کہا، آنٹی کیا سوچیں گی، یوں گھر چلے آنا، منہ اٹھا کر نہ جان نہ پہچان اور تکے کا مہمان، ہا 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 کہا بلند ہوا۔ اصل میں اتوار کو میرے دن ہوں گے جو 1 مہینہ یا کم از کم 20 دن کے ہو گئے۔ نور نے گھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بات کو طول دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ ہفتے والے دن دونوں شاپنگ مال میں تھی۔ نور عائشہ کی ہیلپ کر رہی تھی، خریداری میں اس کے دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ عائشہ کو اچانک اس کی وہ بات یاد آ گئی، تم کو لگتا ہے میں کسی مرد سے محبت کروں گی؟ نفرت ہے مجھے ہر مرد سے۔ اور کڑوی کافی کے گھونٹ بھر کر ایک لمبا سانس لیا اور نور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نور، میں تو شادی کے بعد اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤں گی، مگر پھر کیا پتہ کب ملاقات ہو کب نہیں۔ ویسے بھی بہت جلد تم ٹریننگ کے بعد کہیں اور ٹرانسفر ہو جاؤں گی۔ میں تمہاری سینئر نہیں، ایک دوست ہونے کے رشتے سے پوچھ رہی ہوں، پلیز مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے تم اتنی تلخ اور خاموش ہی رہتی ہو؟ نور کی آنکھوں میں بے رنگ موتی چمکنے لگے اور مشکل سے ضبط کرنے کے بعد بولی، جان کر کیا کروں گی؟ ہو سکتا ہے تمہیں کچھ سکون دے سکوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کرو۔ کیا بات جو دل میں چھپا کر بیٹھی ہو باہر نکالو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ نور جو آنسو ضبط کیے بیٹھے ایک دم سے چھم چھم کرتے ہوئے اس کے رخسار کو بھگو گئے، اور پھر عائشہ نے اٹھ کر گلے لگایا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کو پیار سے سہلاتے ہوئے تسلی دی اور کہا، جو بھی بات تم کو اتنا پریشان کرتی ہے پلیز مجھ سے شیئر کر لو۔ پھر نور نے سارا حال احوال عائشہ کے سامنے رکھ دیا۔ موجودہ نور ایک صبح سو رہی تھی اسکول کے ٹائم نگہت کمرے میں داخل ہوئی، فیضان اور ریحان کو اٹھایا۔ نور کو بھی آواز دی کہ اٹھ کر اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ نور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر ٹوتھ برش کے لیے اور یونیفارم پہن کر باہر آئی۔ نگہت نے تینوں کو شوز پالش کر کے ناشتہ دیا، اسکول بھیج دیا اور ساتھ ہی تینوں بچوں کو کہا، واپس آ کر فرح آنٹی کے گھر کھانا کھا لینا، میں شام میں واپس آؤں گی۔ لاہور میں کسی قریبی رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے وہاں نکلنا پڑا۔ نور نے اسکول سے آ کے کپڑے پہن کر منہ ہاتھ دھویا اور دونوں بھائیوں کے ہمراہ فرح کے گھر جا کر کھانا کھایا۔ نور کے دوسرے نمبر والا بھائی فیضان، جو 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، کھانے سے فارغ ہو کر دوستوں کے ہمراہ تالاب پر مچھلیاں پکڑنے چلا گیا۔ ریحان شکیل کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہا تھا۔ نور بھی کمرے میں آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے ریحان، جو 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، سو گیا۔ نور، جو کہ 4تھی جماعت سے 5ویں میں جانے والی تھی، بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی کہ شکیل کی نظر نور پر پڑی، جو نہایت خوبصورت، نہایت کم عمر 8 سے 9 سال کی بچی تھی، فلم دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شکیل نے نور کو آواز دی کہ ادھر آؤ نور۔ جی بھائی کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی۔ شکیل اس ننھی بچی کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگا، اس کے رخسار پہ بوسہ دیا۔ نور، جو کہ کم سے کم عمر تھی، اس کی حرکت کو نہ سمجھ سکی اور نظر ٹی وی کے اسکرین پر جمع رکھی تھی۔ اس طرح جب بھی ان کے گھر آتی نور کو اکیلا دیکھ اکثر شکیل اس طرح کی حرکت کرتا تھا۔ نور کو اس کی سمجھ نہ آئی کہ جس طرح آنٹی فرح اور امی پیار کرتی ہے، بھائی شکیل بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور یوں ہی بہانے سے شکیل نور کی طرف مائل ہوتا
اور اس طرح کی حرکت کرتا۔ کم عمری کی وجہ سے نور ان سب کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ فرحہ نگت کے ہمراہ سمینہ کے گھر خیر و عافیت معلوم کرنے گئی تھی۔ نور اپنے بھائی اور شکیل کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ شکیل کی نیت نور کو لے کر کافی خراب تھی۔ نور کے بھائی کو پیسے دے کر کہا نمکا اور بوتل لے کر آؤ، اور خود نور کے ساتھ عجیب و غریب حرکت کی۔ اس دوران شمس اس کا بڑا بھائی کمرے میں آ گیا اور سبحان اللہ تعالیٰ نے نور کو اس بھیڑیے سے بچا لیا۔ شکیل شمس کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ نور کے تاثرات البتہ نہ بدلے کیونکہ وہ اتنی کم عمر تھی کہ سمجھ ہی نہ سکی۔ شکیل کی طرح شمس بھی نور کو ہراس کرنے لگا، اور جب بھی دونوں بھائی نور کو اکیلا دیکھتے کبھی اس کے لبوں کو اور کبھی پر ہاتھ لگا کر اپنی ہوس پوری کرتے۔ نور کی خوش قسمتی یہ کہ اس کا بڑا بھائی سعودیہ سے واپس آ گیا، جس وجہ سے نور کا گھر سے نکلنا کم ہو گیا تھا۔ نگہت بھی وقت گزرنے کے ساتھ فرحہ کی چالاکی سے واقف ہو گئی۔ یہ بہت خراب قسم کی عورت ہے، اس وجہ سے نگہت سے دوستی بالکل ختم کر لی۔ اقبال کو پتہ چلا تو گھر خراب ہوگا۔ آہستہ آہستہ نور جوان ہونے لگی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا شکیل اور شمس اس کے ساتھ جو کرتے وہ کسی طرح ٹھیک نہیں تھا۔ نور کا بھائی واپس گیا تو نور نے آنا جانا بالکل بند کر دیا اور گھر سے بالکل نہ نکلتی۔ البتہ جو بھی ہے اس کو اچھا ہرگز نہ لگتا تھا۔ اس طرح اس بچی میں خوف پیدا ہو گیا، اور اب وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ ایسا سب کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے۔ اس کو اب سمجھ آ گیا وہ جو بھی ہوا صرف ہوس تھی، نہ کہ محبت جو بھائیوں کی بہن کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد فرحہ نے خفیہ شادی کر رکھی تھی، جس کا پتہ گاؤں والوں کو لگا تو کافی بدنامی ہوئی۔ فرحہ جلد از جلد گاؤں چھوڑ کر دونوں بیٹوں کے ساتھ شہر کرائے پہ چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کا جیٹ اور دیور تھے جو اس کے ہر بات پر تانے دیتے تھے۔ اس طرح خدا کی کرنی ہوئی اور دونوں نور کی زندگی سے نکل گئے۔ مگر نور بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر مکمل مفلوج ہوتی جا رہی تھی، جو نہ کسی سے بات کرتی، نہ دوست بناتی، نہ اپنی ذہنی کیفیت کسی سے بیان کرتی، بس کھانے کی میز اور رات کے چائے بنانے کے لیے کمرے سے نکلتی۔ اس کے زندگی کی باقی 18-19 سال پڑھائی اور کالج میں گزرے۔ اس کے بعد نہ مسکراہٹ تھی، نہ ہی کوئی کسی سے سروکار سوائے ایک کام کے، اور وہ پڑھائی تھی۔ اس طرح مسلسل محنت کے بلبوتے پر وہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو گئی، مگر بچپن میں ہوئے حادثے نے اس کی زندگی سے مسکراہٹ چھین لی۔ نور کی عادت اب اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ شہر آ جانے کے باوجود کبھی گھر سے بلا ضرورت نہ نکلتی۔ اگر گھر والوں کو کہیں نظر آتی تھی تو وہ شام میں کچن تھا، جہاں بلا ناگہ چائے بنتی تھی۔ نور کی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیسے اس نے اتنی کم عمر میں ان تمام چیزوں کو فیس کیا ہوگا، اور کس طرح انجانے میں خود کو گنہگار سمجھتی رہی، جبکہ اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کب نور کی باتیں سنتے سنتے ہم لوگ کیفیٹیریا سے پیدل چلتے چلتے ایک پارک کے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ نور کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور آنسو تھم نہیں رہتے۔ اس کی یوں حالت دیکھ کر اس کو گلے لگا کر تسلی دی۔ اس کے ساتھ میرا ضبط بھی جواب دے گیا اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کچھ دیر بعد نور نے خود کو سنبھالا اور میں نے نور کو سمجھایا، زندگی یوں ہی نہیں گزر سکتی، اس چیز سے نکل آؤ، لائف کو انجوائے کرو۔ نور کو آج لگ رہا تھا اس نے اپنے دل پر برسوں سے جو بوجھ رکھا ہوا تھا وہ آج ہلکا ہو گیا۔ اس طرح عائشہ نے نور کو ایک نئی زندگی کی طرف پش کیا۔ اس طرح دونوں کی دوستی کافی بڑھ گئی اور دونوں اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ آج بھی دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ میں نے اپنی دوستی کے بارے میں صرف اس لیے لکھا ہے تاکہ آنے والی جنریشن اس سے سبق حاصل کرے، اسپیشل لڑکیاں، تاکہ کل کو اپنی اولاد کو یوں دوسروں کے سہارے نہ چھوڑے کہ وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو اور ساری زندگی اس ٹروما سے نکل نہ سکے اور ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے۔ آج بھی آپ بغیر وجہ کے بچے کے تاثرات بدلتے دیکھیں تو ضرور اس کو انڈر آبزرویشن میں لے کر آئے، بچے کو پورے اعتماد میں لے۔ کبھی بچوں کے معاملے میں، اسپیشلی بیٹیوں کے معاملے میں دوسروں پہ بھروسہ نہ کرے، خواہ وہ آپ کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔
یہ میری پیاری سی خاص دوست نور کے نام، جس کی مدد سے اس کو مکمل کیا، ہر قدم پہ میرا حوصلہ بڑھانے کا شکریہ، میری محنت خواہش لگن کے نام۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے، اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا، اور آپ اپنی زندگی میں اس کہانی کو لے کے کس طرح آگے بڑھوں گے، یہ ضرور اپنے کمنٹ میں بتائیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے، اور لائک شیئر کا بٹن بھی ضرور دبائے، اور بیل آئیکن کا بٹن پش کرنا نہ بھولے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اور پچھلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔